السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کی اپنی منزل آسمانوں میں۔ ناظرین کرام، الیکشن سے پہلے ممتا دیدی نے ایک بیان دیا تھا اور انہوں نے سارے مذاہب کی کتابوں کے بارے میں کہا، اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی کتاب جو ہے قرآن، یہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن میری اسکیم جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ تو شاید ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ قرآن کل بھی ہے اور آج بھی ہے اور کل قیامت تک رہے گا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کسی انسان کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ نے خود اس کی ذمہ داری لی ہے، اور ہمیں یہ کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی مذہب کی کتابوں کے بارے میں بولیں، چاہے وہ غیر مسلموں کے ہوں چاہے مسلمان کے ہوں۔ اور اسلام تو ایک اتنا بہترین اور پاکیزہ مذہب ہے کہ اجازت ہی نہیں دیتا۔ اب تواریخ اٹھا کے دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں سے کتنی محبتیں کی ہیں، لیکن یہ سب جو مسائل آ رہے ہیں یہ صرف یہ ہمارے ہی وجہ سے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے مذہب کے خلاف بولتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، ہمارے اندر اتنی برائیاں ہیں کہ ہم اب بریلوی جو ہیں وہ دیوبندی کے خلاف بولتے ہیں، اور دیوبندی ہے جو بریلی کے خلاف، جماعتی اہل حدیث کے خلاف، یعنی ایک دوسرے کے خلاف بول بول کر یہ لوگ تھک گئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی جنت کے لائق ہیں، باقی ان کے اعمال کچھ بھی ہوں، بس ایک دوسرے کے مذہب کی برائی کر دو، لیکن یہ اپنے اندر جو ہے وہ نہیں دیکھتے۔ اسی طریقے سے جو بھی لوگ کسی مذہب کے خلاف یا کتابوں کے خلاف بولتے ہیں، اور ممتا دیدی کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کے بارے میں برا بولنا تو دور کی بات، سوچنا بھی گناہ ہے۔ اور شاید ان کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ آج دیکھ لیجئے کیا حال ہے، کہاں تھے کہاں چلے آئے۔ اس لیے میری گزارش ہے اور لوگوں سے کہ آپ ہر ایک مذاہب کے لوگوں کا احترام کریں۔ غیروں کا جب جنازہ جاتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کیا احترام تھا، کیا عزت تھی، کیا میرے نبی کی شان تھی۔ ہاں، آپ تبلیغ کا کام کرو، لیکن زبراً کسی کو اپنے مذہب میں لانا یہ اسلام اجازت نہیں دیتا، اور دے گا بھی نہیں، کیونکہ اسلام جو ہے ایک ممتاز اور ایک کامیاب اور ایک پاک، صاف و شفاف ایک مذہب کا نام ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ میں کہہ دوں کہ اسلام کو لوگوں نے ابھی سمجھا ہی نہیں۔ اگر لوگ اسلام کو صحیح سے سمجھ جائیں نا، میرا دعویٰ ہے کہ زندگی میں نہیں بلکہ دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ اس لیے ہم اس چیز سے پرہیز کریں، کیونکہ ہماری زندگی بڑی مختصر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اپنی زندگی کے حالات، اب بچے تھے، جوانی آئی، اور جب آپ کا بڑھاپا آیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اوقات دکھا دیتا ہے کہ آپ 60-70 میں ایک موبائل اٹھانا بھی آپ کے ہاتھ سے مشکل ہو جاتا ہے۔
اور اللہ بولتا دیکھ تمہاری اوقات یہ ہے. تو اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے، طاقتیں دی ہے، تو آپ ایسے الفاظ مت بولو جس سے کسی کو تکلیف ہو. کہاں کی انسانیت ہے یہ؟ ہے انسانیت؟ نہیں. اور اسلام اس کے خلاف ہے، چونکہ ہماری زندگی کا بس 3 دین ہے. ایک جو گزر گیا، اور ایک جو ابھی ہے. یہی عمل کا دین ہے. آنے والا کل جس کی کوئی گارنٹی نہیں. جو گزر گیا وہ ہمارے لیے نصیحت تھا. آج کا دن عمل کا دن ہے، اور آنے والا جس کا کوئی گارنٹی، کوئی خیال ہی نہیں ہے، فرضی ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ کوئی بھی مذہب کے لوگ ہوں، ایک دوسرے کا سامان